اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صادق گڑھ پیلس میں آیا ٹھہرا ہوں اور اس وقت میں حرم سرا میں داخل ہو رہا ہوں۔ حرم سرا میں داخلے کے لیے انتہائی کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ لاتعداد گیٹ ہیں، دفاتر ہیں جن سے گزر کر اور اپنی شناخت کرانے کے بعد داخلے کی اجازت ملتی تھی، اور خاص طور پر مرد حضرات کا تو داخلہ ایسے سمجھ لینا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، سوائے ان ملازمین کے جو انتہائی بااعتماد تھے اور اس عمارت میں بسنے والوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ وہ بھی باہر جو دفاتر بنے ہوئے ہیں زنان خانے کے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اندر سے صرف عورتوں کی آمد ہوتی تھی، وہ جو بوڑھی نوکرانیاں تھیں، باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، اور وہی یہاں سے جو بات کرنی ہوتی تھی کارکر کے، پھر وہ اندر تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ یہ زنان خانے کی عمارت کی آپ موٹائی ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں، یعنی اس عمارت کو کتنا مضبوط بنایا گیا ہے۔ یہ داخلے کا دفتر ہے ابتدائی زنان خانے میں، یہ دیکھیں، یہ جو باہر والا بڑا دروازہ ہے، اس سے آگے پھر عملے کے دفاتر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دروازہ ہے، اس مین یہ جو ایک ہال نما کمرہ بنا ہوا ہے، یہ زنان خانے کا ابتدائی آپ داخلہ سمجھ لیں۔ اس کے ایک طرف راستہ جو ہے نواب صاحب کے رہائش گاہ جو بنی ہوئی ہے، جہاں پر وہ اکثر تشریف لا کر اپنی بیگمات سے ملاقات کیا کرتے تھے، جو یہاں حرم سرا میں اور زنان خانے میں رہتی تھیں، اور اپنے خاندان کی بیٹیوں سے اور یہاں بسنے والے دوسرے لوگ ان کے مسائل کے سلسلے میں ویسے ملاقاتیں کرنے کے لیے اسی دروازے سے اندر جائیں تو ایک بہت ہی خوبصورت محل نما ایک عمارت بنی ہوئی ہے، وہاں نواب صاحب تشریف لایا کرتے تھے۔ تو یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، یہ بڑا دروازہ، یہ آپ اندر داخل ہوں، یہ ایک برآمدہ نما ہال کمرہ ہے بڑا، پھر اس سے آگے یہ ایک دروازہ ہے زنان خانے میں داخلے کا، جس کی دیوار میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ انتہائی موٹی دیوار ہے۔ یہ دیکھیں نیچے ماربل کا ایک ٹکڑا بھی پڑا ہوا ہے جو اس دور میں ان فرشوں میں استعمال ہوا ہوگا۔ یہ پھر ایک چھوٹی سی کمرہ نما ایک عمارت ہے، یقیناً یہاں اس کی چھت بھی ہوگی، یا ایسے محسوس ہوتا ہے جو شاید چھت نہیں تھی، یہ کھلی ہی عمارت ہے۔ لیکن پھر اس عمارت سے آگے ایک اور دروازہ ہے، اس دروازے سے پھر آپ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی برآمدہ نما ایسے برآمدی سی آ جاتی ہے، اس سے آگے پھر یہ زنان خانہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اینٹ مجھے دکھائی دی ہے، میں آپ کو وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ 150 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس اینٹ کو، یا یہ چھت میں استعمال ہوئی ہوگی؟ نہیں، یہ چھت میں نہیں، یہ یقیناً نیچے فرش میں کہیں استعمال ہوئی ہے، یا عمارت کی خوبصورتی میں کہیں۔ یہ دیکھیں نا، اس میں یہ ایک چھوٹی سی نالی نما بھی بنی ہوئی ہے، لیکن یہ آدھی تو ٹوٹی پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دھڑک آپ نے سنی ہوگی کہ کیا ہی زبردست طاقت والی اور مضبوط اینٹ ہے۔ اچھا، یہ پھر جب آپ زنان خانے میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں داخل ہوتے ہی جو یہاں خاص ملازمائیں تھیں، یہ ان کی رہائش گاہ ہے۔ اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پوربے اس زمانے میں ہماری زبان میں کہا جاتا تھا ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، وہ بھی چند لوگ انتہائی جو وفادار اور کردار والے لوگ تھے یہاں زنان خانے میں، ان کی ملازمت بھی تھی، شاید وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں رہتے ہوں۔ اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں اندر صرف عورتوں کا ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اگر دوسری بات کو تسلیم کیا جائے 100%، تو پھر یہاں وہ خادمائیں، کنیزیں یا نوکرانیاں رہتی تھیں جن کا 24 گھنٹے اندر ہی کام ہوتا تھا، ڈیوٹی ہوتی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ 1 2 3 کمرے بنے ہوئے ہیں ساتھ میں۔ یہ اندر داخل ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پہ یہ آپ کو کمرے ملیں گے۔ تو اس طرف یہ وہ ککراں دی مار ہے، نہیں تو میں اس طرف جا کے یہ کمرے آپ کو دکھاتا، میں کوشش کرتا ہوں۔ ایک تم گرمیاں دی وجہ تو میں چپل ہی نما وہ پاتی ہوتا، کوئی بوٹ شوٹ کہ نہیں ڈاری لگ دے جو پیرے چ کنڈا نہ واڑ ونے۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ کمرے۔ اچھا، ان کمروں کی آپ بناوٹ ملاحظہ فرمائیں، اور اس کے آگے برآمدہ بھی تھا۔ یہ دیکھیں، یہ آثار پڑے ہیں برآمدے کے، یہ دیکھیں، یہ درمیانی وقفہ ہے، یعنی وہ کمرے والی دیواروں سے لے کر یہاں تک جہاں میں ٹھہرا ہوں، یہاں
ये ऐरे दिखाई दे रहे हैं, इससे महसूस होता है, बल्कि यकीन है कि यहाँ इसके आगे बरामदा भी था जो अब टूट फूट गया है। और ये हैं 3 कमरे। अगर ये दरवाज़ा खुलता है तो मैं अंदर से भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं। खुल गया। ये देखें उसी दौर का, ऐसी सीवी लगी खड़ी हुई, अंदर कोई हाल का नहीं। ये कड़ियाँ ऐसे महसूस होता है जैसे इनको आग सी लग गई हो ना। ये देखें, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ ऐसे ही लगता है कि किसी दौर में कोई आग वगैरह लगाई गई है जिसके असरात छत तक भी गए हैं। ये बड़ा कमरा है, इसमें वो सामने खिड़की सी भी है, दरवाजे 2 लगे हुए हैं इसमें, एक जो मैंने ये अभी खोला है और एक इसके साथ, और इसको बंद ही कर दूं। इसके साथ वो दूसरा दरवाज़ा है, वो जला हुआ है, वो देखें ऊपर से कन्फर्म। इसका मतलब है इन कमरों में किसी वजह से आग लग गई थी। अच्छा, इस इमारत की खूबसूरती के लिए देखें कितनी मेहनत से, क्योंकि उस दौर में मशीनें तो होती नहीं थी जैसे आज मशीनों में ही हर चीज़ बन जाती है। उस दौर में कारीगर इतने माहिर हुआ करते थे कि वो ये खूबसूरती के नमूने अपने हाथों से बनाया करते थे। और ये देखें इंतहाई खूबसूरत रेलिंग सी। और ये जो मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ, ये परनाले जो हैं कमाल है यार, पता नहीं केड़ी शै नाल बनाए ने, उवें दे उवें खड़े न। अल्लाह अकबर, 150 साल को उत्ते थी गया इन इमारतों को, लेकिन इनका वजूद इनके बनाने वालों की नेक नियति की वजह से, इसमें इस्तेमाल होने वाले आला और 1 नंबर सामान की वजह से अभी तक बरकरार है। अगर कमी बेशी है तो सिर्फ देखभाल की है, वरना इनको शायद कभी कुछ ना होता। और ये इसी इमारत के आगे ये देखें, ये उसी दौर का एक नाला पड़ा हुआ है, ये नहरी पानी, क्योंकि ये सारे महल में जाल बिछा हुआ था फूलों का, सब्जे का, और सारे महल में इसी तरह का नाला भी मौजूद है जिसमें नहरी पानी आता था। और फिर हस्ब ज़रूरत महल में चारों तरफ जहाँ जहाँ ज़रूरत होती थी उस पानी की, वो फिर वो ज़मीनों को, उन प्लाटों को, फूलों को, दरख्तों को लगाया जाता था ताकि वो सरसब्ज रहें और इस महल की खूबसूरती में इजाफा करते रहें। तो ये जनान खाने के अंदर दाखिल होते ही मैंने इब्तदा में नवाब साहब की एक बेगम के घर के महल नुमा कोठी के सामने जो नौकरों की रिहाइश गाह है वो आपको दिखाई है, और ये नाला भी दिखाया है। तो आप फिर इसी से अंदाज़ा लगाएं कि इसी तरह नवाब साहब की जितनी बेगमात थी, क्योंकि बैक वक्त वो 4 बीवियां रखते थे, तो हर बीवी के लिए उन्होंने महल नुमा कोठी भी तामीर कराई उनकी रिहाइश के लिए, और उनकी हर तरह की ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए उनके लिए वाफिर मिकदार में नौकर बांदियाँ वो भी मुहैया किए ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत